الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان ترک سنت کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ سنت کو ترک کر دیتے ہیں اس حوالے سے ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری سنت مفقود ہو جائے، سنت پر عمل کرنے والا کوئی نہ بچے، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب ذوالجلال 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دو چیزیں، ایک کتاب اور ایک سنت، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان دونوں کا دامن تھامے گا وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، تم سے پہلے قوموں میں 72 فرقے بنے تھے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے 72 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو قرآن پاک کا دامن بھی تھامے گا اور میری سنت پر بھی عمل کرے گا۔ زندگی میں کئی ایسے کام ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تارکین سنت کے بارے میں واضح طور پر ہے کہ کل بروز محشر وہ کس منہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے، وہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم امت رسول ہیں، یعنی جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی سنت پہ تو عمل نہیں کرتے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تو زندگیاں بسر نہیں کر رہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی میرے اور آپ کی خاطر غاروں میں جا کر رو رو کر امتی 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 کی صدائیں لگاتا رہا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بارڈر پر جنگ لگی ہو تو جب کوئی آرمی کا بندہ مارا جائے، اگر جس ملک کا ہو پہچانتے ہیں اس کی وردی سے کہ اس کی وردی فلاں ملک کی ہے تو یہ ان کا سپاہی ہے یا ان کا آرمی کا بندہ ہے، تو اگر کل بروز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے جب وہ آپ تشریف لائیں گے تو حضور نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو میری سنتوں پر عمل ہی نہیں کیا، یہ میری سنت کا قاتل رہا ہے، کلمہ میرا پڑھتا تھا اور میری سنت کو قتل کیا کرتا تھا۔ اس وقت سے ڈریں جب کل بروز محشر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راویہ ہیں، فرمایا 6 اشخاص ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ عز و جل کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، یعنی قرآن پاک میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسولوں کی بھی لعنت ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیغمبروں کی لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا زبردستی میری امت پر مسلط ہو جانے والا، یعنی جسے اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ حکمران بن جائے، یہ زبردستی جب مسلط ہو اور میری امت کو ذلیل کرنا شروع کر دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی چوتھے نمبر پر اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں یہ انہیں حلال کرنا شروع کر دے، اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ کتنی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، شراب کی حرمت کا ذکر ہے، اسے اللہ نے حرام کیا ہے وہ بالکل اسی طرح پی جاتی ہے، زنا حرام ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو وہ حلال کہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسولوں کی بھی لعنت ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا جو میری اہل بیت میری اولاد کا حق نہیں پہچانتا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسولوں کی بھی لعنت ہے۔
لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی عزت کرنا سیکھیں، ادب کرنا سیکھیں، احترام کرنا سیکھیں۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا ارشاد ہے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا میری سنت کو جو ترک کر دے گا اس پر بھی میری لعنت ہے۔ اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسولوں کی بھی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر 3 چیزوں کا خوف رکھتا ہوں، 3 چیزیں مجھے بڑی پریشان کر دیتی ہیں۔ فرمایا من ذلت عالم کے گناہ میں پڑ جانا، مجھے بڑا خوف ہے کہ ایک عالم گناہ میں پڑ جائے، اس کا مجھے خوف ہے۔ فرمایا ومن ہوم متبع ومن حکم جائر او کما قال علیہ السلام، ناجائز خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنے نفس کی ایسی پیروی کرنا کہ وہ غیر ضروری چیزوں کی جانب اس کی خواہشات ہوں، اس کی پیروی کرنا مجھے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا ظالم حکمران جو میرے اصولوں کے برعکس زندگیاں گزارے، جو جابر بن کے آ جائے اور دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رد و بدل کرے، اس پر بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف آتا ہے۔ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ہم میں سے ایک سنت ہے مسواک کی۔ جنگ قادسیہ کے دوران قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے، امیر المومنین یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سے ضرور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت رہ رہی ہے۔ امیر المومنین ہم نے مسواک کی سنت چھوڑی ہے۔ مال بہت تھا، ساز و سامان تھا جنگ کا، لیکن جب صحابہ کرام نے مسواک کرنا شروع کی، کفار نے بھاگنا شروع کیا کہ پہلے ہمیں تیروں اور تلواروں سے مارتے تھے، اب یہ دان تیز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کھا لیں۔ تو یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے ذرا سا کام ہو یا سنت ہو، یعنی اس کو چھوٹی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس میں وقت بہت تھوڑا لگتا ہو تو اس کو اگنور نہ کریں، اس سنت کو ادا کریں۔ آپ اس سنت کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں باری کے لم یزل مجھے اور آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔